اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آج کا بیان ان والدین کے لیے ہے جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ قرآن کی فلاں آیت کیوں اور کیسے نازل ہوئی، اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر کی بات ہے۔ کبھی نبیوں کے قصے بتائے ہیں اپنے بچوں کو؟ کبھی بتایا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کن حالات میں ہمت سے صبر کیا تھا؟ کیا کبھی ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیسے فراست اور یقین سے رب کا ہاتھ تھامے رکھا؟ کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کو یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں رب کے فیورٹ فرینڈ تھے اور کیوں اتنی قربانیاں دے کر بھی کبھی شکوہ نہ کیا؟ کیا کبھی ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یونس علیہ السلام کیسے مچھلی کے پیٹ میں نکلے تھے؟ کیا ہم نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کس جرم کی پاداش میں اتنے عظیم عذاب کے حقدار ٹھہری؟ کیا ہم نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال ثابت قدمی کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ کیا ہم نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ آسیہ کتنے پکے ایمان والی تھی اور اس کا انہیں کیا صلہ ملا؟ کیا ہم نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت مریم کی پاکیزگی کا کیوں مثال قرآن پاک میں دیں؟ دنیا جہاں کی کتابیں تو ہمارے بچوں کے بک شیلف میں سجی ہیں، ہم بچوں کے نام تو شوق سے فاطمہ، ابراہیم، موسیٰ، بلال، مریم، ختیجہ اور اسماعیل رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا، اب ہمارے بچے خود بخود نیک بن جائیں گے۔ مگر یہ بچے ہمارے لیے کیسے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ کبھی قاری کے حوالے کرنے کی بجائے ہم نے خود ان کو قرآن پاک پڑھانے کی کبھی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ ان کو پڑھایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے؟ اور کیا ہم نے اپنے بچوں کے کردار اور اعلیٰ خوبیاں یہ کیسا پیدا ہوتی ہیں یہ کبھی بتایا ہے جو ہمارے جلیل القدر صحابہ، اولیاء اور انبیاء میں تھی؟ کیا ہم نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی، سخاوت، وفا شیاری اور وفاداری کے بارے میں؟ اور کیا ہم نے یہ بھی کبھی بتایا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ کردار اور عدل و انصاف اس کے متعلق کبھی نہیں بتایا؟ کیا ہم نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرم و حیا، اثار اور غنا اس کے متعلق کبھی نہیں بتایا؟ کیا ہم نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، رشد و فراست، سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور زیرک جرنیل کی دلیری کے بارے میں کبھی بتایا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری اور خدمت گزاری کے بارے میں؟ اور کیا ہم نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں اور ثابت قدمی؟ کیا ہم نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے والد کے لیے پیار اور ادب و احترام؟ یہ کبھی نہیں بتایا۔ اور کیا یہ بھی ہم نے کبھی بتایا ہے کہ محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی جرت مندی اور بہادری؟ نہیں بتایا۔ کیا ہم نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علم سے محبت؟ کبھی نہیں بتایا۔ کتنے ہی ان گنت نام اور بھی ہیں،
یہی مسلم ہیروز ہیں جن کی سچی داستانیں کردار و اخلاق کی بلندیوں پر لے کر جاتی ہیں، نہ کہ نیٹ فلیکس، یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر گزارا وقت کرتے ہیں اور آوارہ گردیاں۔ ہمیں خود بھی اپنے بچوں کے سامنے ان ہیروز کی تاریخ پڑھنی چاہیے یا ان کو پڑھ کر سنانی چاہیے تاکہ وہ شاہ رخ خان اور دوسرے فلمی ایکٹرز کو رول ماڈل نہ بنائیں، اس سے پہلے کہ سوشل میڈیا اور موبائل فون کا یہ فتنہ ہماری نسلوں کو لے ڈوبے۔ ابھی وقت ہے، اس سے مکمل نجات تو شاید اب ممکن نہیں ہے، مگر اس سوشل میڈیا کا مثبت استعمال بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی کروائیں تاکہ اس کے مثبت استعمال سے ہمارے بچے ان ڈرامے باز لوگوں سے بچ سکتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بتائے ہوئے صراط مستقیم والے راستے پر چل سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔